أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، آپ کے سامنے جو 3 آیات میں نے تلاوت کی ہیں، یہ سورۃ الحشر 28ویں سپارے میں ہے، اس کی آخری 3 آیات ہیں. ان کے بارے میں آپ کو کیا بتانے والا ہوں، آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور سننی ہے. جب تک آپ پوری بات نہیں سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. تو اس لیے بات وہی سمجھ آتی ہے جو شروع سے آخر تک انسان سنے اور اس کو دماغ میں بٹھائے اور اس پر عمل کرنے کی نیت کرے. حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن کی جو نیت ہوتی ہے وہ عمل سے بہتر ہوتی ہے. تو نیت کو ٹھیک کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ نیت کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں کہ انسان کی نیت کیا ہے. تو اس لیے جو یہ آیات ہیں، دیکھنے میں تو یہ 3 آیات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے بارے میں کیا بتایا، وہ جب ہم سنیں گے تو ہماری عقل حیران ہوگی کہ 3 آیات میں پروردگار نے کتنا بڑا ثواب رکھا ہے. اور یہ بطور وظیفہ کے انسان اگر روزانہ صبح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد پڑھ لیا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اجر عظیم اس انسان کو عطا کرتے ہیں جو ان آیات کی تلاوت کرتا ہے. تو ویڈیو کو ثواب سمجھ کر دوسروں سے شیئر کیا کریں، اس لیے کہ جب آپ کی نیت نیک ہوگی دوسروں کو بھی نیکی دینے کی ترغیب دینے کی نیت ہوگی تاکہ دوسرا بھی یہ ثواب حاصل کر سکے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچ سکے. تو ثواب کی نیت سے آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے تاکہ ہمیں بھی اس کا اجر ملے اور دوسروں کو بھی اجر ملے. تو اب میں بتانے جا رہا ہوں ان آیات کے ضمن میں جو احادیث میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے پیش نظر ہمیں کیا تعلیم فرمائی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان وضو کر کے قرآن پاک کو ہاتھ لگاتا ہے، قرآن پاک کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، اور جب وہ تلاوت شروع کرتا ہے تو تلاوت کے ہر حرف پر یقین رکھیں کہ میں لفظ کی بات نہیں کر رہا، حرف کی بات کر رہا ہوں. حرف الگ ہوتے ہیں اور الفاظ الگ ہوتے ہیں. ایک لفظ کے اندر کئی حروف ہوتے ہیں، جس طرح الف لام میم یہ ایک لفظ ہے، لیکن حروف اس کے اندر کتنے ہیں؟ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے. تو الف لام میم میں 3 حرف آ گئے. تو 3 حرفوں کو اگر آپ دیکھیں، ہر حرف پر 10 نیکیوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، تو 3 حرفوں پر 30 نیکیاں بنتی ہیں. تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے. تو یہ سمجھیں کہ جب ہم 3 آیات تلاوت کریں گے، اس آیت کے اندر، یہ 3 آیات کے اندر الفاظ کتنے ہوں گے اور اس میں حروف کتنے ہوں گے اور اس کے پڑھنے سے ہمیں کس قدر
نیکیاں اور اجر ملے گا، اور ہمارے نامہ اعمال میں وہ لکھا جائے گا۔ قرآن کی تلاوت کا الگ ثواب ہوگا، دیکھنے کا الگ ثواب ہوگا، قرآن کھولنے کا الگ ثواب ہوگا، ہاتھ لگانے کا الگ ثواب ہوگا۔ اور جب ہم یہ 3 آیات پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انعام دے گا جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج اگر کوئی بادشاہ اپنے چند وزیروں کو اکٹھا کر کے یہ کہے کہ بھئی آپ نے صبح سے شام تک میرے لیے یہاں استغفار کرنی ہے، میرے لیے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرنی ہے، تو 5-10 وزیروں کو یا مشیروں کو یا عام آدمیوں کو وہ اپنے اس مقصد کے لیے کھڑا کرے گا، تو اندازہ کرے کہ مہینے کے کتنے پیسے دینے پڑیں گے، اس کو کتنی تنخواہیں دینی پڑیں گی، کتنا اس کا مال ان پر خرچ ہوگا، پھر جا کے وہ اس کے لیے دعا کریں گے۔ اور پھر وہ جو دعا کریں گے یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ اوپر سے دعا کر رہے ہیں کہ دل سے دعا کر رہے ہیں، زبان سے دعا کر رہے ہیں، دل میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو غیبی نظام ہے ہمارے لیے، وہ متحرک جب ہوتا ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے لیے استغفار کی اگر دعا کریں گے تو اللہ کے وہ فرشتے ہوں گے جو معصوم ہیں، معصوم عن المعصیت ہیں، یعنی گناہوں سے پاک ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کریں گے۔ تو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان آیات کے پڑھنے سے ہمیں کیا ملے گا۔ یہ جو ثواب ہوگا وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جو کوئی مسلمان بندہ صبح فجر کے بعد 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر صرف 1 مرتبہ ان آیات کی تلاوت کرنی ہے، تو 1 مرتبہ تلاوت کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے مقرر فرما دے گا کہ جو پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو دوستو کتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ان 3 آیات کی برکت سے ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ تو آپ 70,000 لوگوں کو مقرر نہیں کر سکتے کہ آپ کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کریں، وزیروں مشیروں کو مقرر نہیں کر سکتے، جتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو وہ یہ کام نہیں کروا سکتا۔ یہ اللہ کا غیبی نظام ہے، ان قرآن کی برکت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انعام عطا فرمایا ہے۔ تو ان آیات کو فجر کے بعد جو کوئی مسلمان مرد یا عورت اس کی تلاوت کر لے گا، صرف 1 دفعہ ان آیات کی تلاوت کرنی ہے اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے، تو اس کے بعد 70,000 فرشتے آپ کی بخشش کے لیے شام تک اللہ تعالیٰ مقرر کر دے گا، جو آپ کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کریں گے۔ اسی طرح اگر شام کو آپ نے مغرب کے بعد ان آیات کی اسی طرح تلاوت کر لی تو شام سے لے کر صبح تک یہی 70,000 فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے، اس سے کسی مسلمان کو محروم نہیں رہنا چاہیے۔ کتنے منٹ لگیں گے اس میں؟ میرے خیال میں 1 منٹ کا یہ وظیفہ نہیں ہے۔ تو دوستو 24 گھنٹوں میں جو اللہ تعالیٰ کی ہم ان گنت نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، تو 1 منٹ اس میں اگر خرچ کر دیں گے تو ہمارے لیے کتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ جو وظائف ہوتے ہیں ان کے پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے، نماز فرض ادا کی جائے، اس کے بعد ان کا صحیح فائدہ ہمیں مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل